تھے یہی احمد پاشا قادری، یہی مرحوم رحمت حسین زیدی، مرحوم شیخ محمد اختر، مرحوم اسماعیل زبی، مرحوم عمر خان، یہ تمام لوگ جا کے اس گاؤں میں اور کہتے کہ دیکھو مجلس کو بناؤ، مجلس کو بناؤ۔ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے عظیم سپاہیوں کو، ان عظیم بزرگوں کو جنہوں نے سالار ملت کے ساتھ کھندے سے کھندا ملا کر اس جماعت کو مضبوط کیا، چاہے وہ غلام غوث خان صاحب مرحوم کیوں نہ ہو، چاہے اسماعیل زبی صاحب کیوں نہ ہو، چاہے خواجہ ابو سعید کیوں نہ ہو، چاہے شیخ محمد اختر کیوں نہ ہو، چاہے رحمت حسین زیدی کیوں نہ ہو۔ ہوش سنبھالا، میں تقریریں سننے کا بہت شوق تھا، میں تقریر سنتا تھا شیخ محمد اختر کی، مرحوم اسماعیل زبی، ہمارے مرحوم معتمد صاحب ماما غلام غوث خان، آپ کے خلیل صاحب ایک تھے، چاہے غوث پیر صاحب ہو، چاہے غلام غوث خان ہو، چاہے عمر خان صاحب ہو، اسماعیل زبی ہو، شیخ محمد اختر ہو، رحمت حسین زیدی ہو، ایسے ایسے عظیم الشان لوگ تھے جنہوں نے اپنا زندگی کا ایک ایک لمحہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے مضبوطی کے لیے لگایا۔ المسلمین نہیں ہے، یہ عبد الواحد اویسی کے مجلس اتحاد المسلمین ہے، یہ شیخ محمد اختر کی مجلس اتحاد المسلمین ہے، یہ اسماعیل زبی کی مجلس اتحاد المسلمین ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دستور کو تبدیل کیا۔ ہمارا دستور ہندوستان کے دستور کے تابع ہے۔ ہم پکارنے لگا تو لوگ ہنستے تھے، ارے آج لوگ الزام لگاتے ہیں، ارے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں میری بات کی گواہی دیں گے کہ عبد الواحد اویسی کے گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، پانی کاٹ دیا گیا، اور جتنے کھاتے تھے پیسے تھے ضبط کر لیا گیا، دانے دانے کا محتاج بنا دیا گیا تھا۔ ارے آج اس مجمع میں اس وقت عبد الواحد اویسی و سالار ملت کا ساتھ دینے والے اسماعیل زبی کا بیٹا بھی کھڑا ہے یہاں پر۔ ارے پوچھو ان سے کتنی تکالیفیں اٹھا کر اس جماعت کو بنائے، اور حق وہی وہ بے باکی۔ اسماعیل زبی اور مجلس حیدرآباد درکن کے ایک ایسے عظیم شخصیت ایڈیٹر ہمارے اقدام اسماعیل زبی صاحب کو خراج عقیدت۔ اسماعیل زبی صاحب اپنی تعلیم منشی فاضل تک حاصل کی اور 1952 سے پیش صحافت سے وابستہ ہوئے اور ہمارا اقدام سے صحافت کا آغاز کیا اور اپنی صحافت کے ذریعے ملی و عوامی مسائل کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچایا اور اپنی خدمات کو انجام دیتے رہے۔ پولیس ایکشن کے بعد گاؤں میں مسلمانوں کے کھیتوں، زمینوں، ان کے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جماعتیں تو بہت تھی مگر ان کی سنتا کوئی نہیں تھا، اور یہ وہ دور تھا جب مجلس کا وجود ختم ہو چکا تھا، کیونکہ قاسم رضوی صاحب جیل میں تھے اور ارکان شورا روپشی اختیار کیا اور کچھ ارکان گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھے۔ شہر میں مہاجرینوں اور پناہ گزینوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے، اور اس وقت کمزور مظلوم مسلمانوں کی آواز بن کر ایڈیٹر ہمارا اقدام اسماعیل زبی صاحب حکومت کے ایوانوں تک مسلمانوں کی آواز کو پہنچاتے رہے۔ غریب اور لاچار مظلوموں جو پولیس ایکشن کے ساتھ آئے ہوئے مہاجرینوں اور پناہ گزینوں کی آواز بن کر ان کی خدمت کرتے رہے۔ اس زمانے میں شہر میں دوسرے بھی اخبار تھے مگر وہ سرکاری اخباروں کی طرح کام کرتے تھے۔ غریبوں کی کوئی خبر اپنے اخباروں میں نہیں چھاپتے اور پولیس ایکشن کے ذمہ داروں سے کوئی سوال نہیں پوچھتے، صرف سرکاری خبروں کو ہی توجہ دیا کرتے تھے۔ اس وقت ہمارا اقدام نے ان مظلوموں کی آواز بنانا
اور حکومت سے لڑتا رہا۔ غریبوں کی آواز اٹھانے کا نتیجہ جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، مگر وہ اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ 5 سال سے مسلسل جدوجہد کرتے چلے آ رہے تھے، اور پھر 1957 میں مجلس کا وجود عمل میں آیا، اور ایڈیٹر ہمارا اقدام اسماعیل صاحب نے اپنی جدوجہد کو مجلس کے ساتھ جوڑ لیا۔ ہمارا اقدام کو شہر حیدرآباد کے تمام اردو روزناموں میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ زبی صاحب کی دن رات محنت کا نتیجہ تھا ہمارا اقدام نے یہ مقام حاصل کیا۔ دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ 17 سپٹمبر 1957 کو شہر حیدرآباد کے سیاسی حلقوں میں ماحول گرم ہو گیا۔ جو قائدین خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے وہ نمودار ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ قاسم رضوی صاحب اچانک جیل سے رہا ہو کر اپنے مکان اڈیگی میٹ حیدرآباد آئے، اور اپنے تمام مجلس کے رکن شورا کا اجلاس طلب کیا، اور سبھی مجلس شورا سے مشورے طلب کیے، اور وہ سب کو خاموشی سے سنتے رہے۔ اور دوسرے دن 18 سپٹمبر 1957 رات 2 بجے فخر ملت عبدالواحد اویسی صاحب مجلس کا صدر نامزد کر کے صبح پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ فخر ملت 18 سپٹمبر 1957 سے مسلسل 2 مارچ تک 200 جلسوں کو مخاطب کیا، اور مجلس کے لیے جدوجہد شروع کی۔ اور فخر ملت نے صدر نامزد ہونے کے بعد جلسے میلاد، جلسے ملی بیداری کے عنوان سے جلسوں کو مخاطب کیا گیا، اور 2 مارچ کے بعد جلسے حالات حاضرہ کے عنوان سے جلسوں کو مخاطب کرنا شروع کیا۔ مخالفین مجلس، وہ شہر کے 2 بڑے اردو روزنامے اور ایک ہندی اخبار، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مجلس پھر سے زندہ ہو۔ مجلس کو ختم کرنے کے لیے حکومت سے ہاتھ ملا کر سازشیں کر رہے تھے۔ اسماعیل صاحب ایڈیٹر ہمارا اقدام نے اپنے قلم کی طاقت سے ملی اتحاد کے لیے عوام کو مجلس کے پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے اپنے اخبار میں کئی اداریے لکھے۔ 18 سپٹمبر 1957 سے ہمارا اقدام اخبار میں ملی مفاد کے لیے کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر بے لوث ہو کر مجلس کا ساتھ دیا۔ مجلس کے سارے پریس نوٹ، بیانات، تقاریر، جلسوں کے بارے میں فخر ملت کے بیانات اپنے اخبار میں شائع کرتے ہوئے عوام کو بیدار کرتا رہا، اور مجلس کو مضبوط کرنے میں دن رات ایک کر دیا۔ اس بات سے ناراض مخالفین مجلس اور شہر کے 2 روزناموں نے اسماعیل زبی کے خلاف سازشیں کی۔ اخبار ہمارا اقدام کو بند کروانے کی کئی بار کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے ہمارا اقدام اخبار فخر ملت اور مجلس کی ترجمانی کرے، اور کئی بار دھمکیاں بھی دی گئی، لیکن اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قوم و ملت کے اتحاد کے لیے نڈر ہو کر مجلس کا ساتھ دیا، اور ہمارا اقدام مجلس کا ترجمان اخبار مجلس کی آواز کو قوم و ملت تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی۔ فخر ملت کے جلسے زبی کے قلم نے قوم و ملت میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ قوم و ملت میں اتحاد پیدا کر دیا۔ مخالفین مجلس نے اپنی سازشوں کو اور تیز کر دیا۔ فخر ملت اور ہمارا اقدام کے خلاف ماحول کو خراب کرنے کے لیے شہر کے 3 اخبارات مخالفین مجلس نے مل کر حکومت کو ورغلا کر فخر ملت اور ہمارا اقدام کے خلاف حکومت آندھرا پردیش کو کارروائی کرنے کے لیے اکساتے رہے، لیکن مجلس آگے بڑھتی گئی۔ 2 مارچ 1958 کو ارکان شورا اور لاکھوں کی تعداد عوام نے فخر ملت کے مکان واقع فصل ڈنڈے پر فخر ملت کو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا صدر 5 سال کے لیے منتخب کر دیا، اور مجلس نے دستور کو تسلیم کیا اور کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اہلیہ کیا، اور ہمارا اقدام نے مجلس کی آواز بن کر قوم و ملت جو حکومت کا ڈر خوف تھا اسے ختم کر دیا۔ 14 مارچ 1958 کو صدر مجلس فخر ملت اور ایڈیٹر ہمارا اقدام اسماعیل زبی صاحب اور 2 ارکان شورا
मौलवी मजहरुद्दीन साहब और मौलवी अब्दुल कादिर जिलानी साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और नजरबंद कर दिया। मुखालिफिन मंजिल जो अखबारात मंजिल से खिलाफ थे जश्न मना रहे थे, तो ये समझने लगे कि मजलिस ख़त्म हो जाएगी और हमारा इक़दाम बंद हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। मजलिस आगे बढ़ती चली गई और हमारा इक़दाम भी बंद नहीं हुआ। फ़ख्र मिल्लत और इस्माइल जबी साहब की वजह से हुआ। ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहर में इब्तिदाई शाखे क़ायम होना शुरू हो गया और ये सिलसिला चलता रहा। अवाम ने मजलिस को कबूल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो काम फ़ख्र मिल्लत और हमारा इक़दाम पिछले 6 महीनों से नहीं कर सके थे, वो काम फ़ख्र मिल्लत और इस्माइल जबी साहब की गिरफ्तारी ने कर दिया। अवाम में हुकूमत के खिलाफ माहौल था। फ़ख्र मिल्लत और इस्माइल जबी की गिरफ्तारी के बाद अवाम में खौफ का माहौल ख़त्म हो गया और मुखालिफिन मजलिस को मुँह की खानी पड़ी और हमारा इक़दाम ने अपने क़लम की ताकत से कौम को बेदार करता रहा। लोग मजलिस से जुड़ते गए, मजलिस आगे बढ़ती चली गई। हुकूमत ने सोचा था इन कायदीन की गिरफ्तारी के बाद मजलिस ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मजलिस एक मजबूत जमात बन गई और मुकदमेबाजी चलती रही। हाईकोर्ट की हिदायत पर 1 मई 1958 को 2 अरकान शोरा मौलवी मजहरुद्दीन, मौलवी अब्दुल कादिर जिलानी को हुकूमत ने जेल से रिहा कर दिया, लेकिन फ़ख्र मिल्लत और इस्माइल जबी साहब जेल में ही नज़रबंद रहे और अवाम का गुस्सा हुकूमत के ख़िलाफ़ बढ़ता रहा। कौम ने शहर में नारा लगाना शुरू कर दिया। शहर में कई अवेसी और कई ज़बी पैदा हो गए और फ़ख्र मिल्लत व ज़बी की क़ुरबानी को मिली क़ुरबानी तस्वुर करने लगे और मजलिस आगे बढ़ती चली गई। फ़ख्र मिल्लत इस्माइल जबी साहब की रिहाई के लिए 24 जून 1958 को हाई कोर्ट में रिहाई के लिए रिट दाखिल की, लेकिन 1 अगस्त 1958 को हाई कोर्ट ने रिट को खारिज कर दिया। अब रिहाई की उम्मीदें ख़त्म सी हो गई और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जाने लगी। 15 अगस्त 1958 इस्माइल जबी साहब ने अपनी रिहाई के लिए जेल में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी, जो कई दिनों तक जारी रही और जबी साहब ने मशरूत रिहाई से इनकार कर दिया, ख्वाह वो उम्र भर जेल में ही क्यों ना रहे। आखिरकार हुकूमत को जबी साहब के आगे झुकना पड़ा। सितंबर में जबी साहब को रिहा कर दिया गया, मगर फ़ख्र मिल्लत को रिहा नहीं किया। मुकदमात चलते रहे। नवंबर में जबी साहब के मुकदमे का फ़ैसला आया। जबी साहब को अदालत ने अपने फ़ैसले में जबी साहब को मजलिस का हामी करार दिया और 2 माह की जेल, 200 रुपये जुर्माने की सज़ा दी। और फिर 26 जनवरी 1959 को फ़ख्र मिल्लत की रिहाई अमल में आई। हुकूमत ने अपना मुकदमा वापस ले लिया और इस्माइल जबी साहब ने साफ अमली सियासत में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया और अपनी तमाम ज़िंदगी मजलिस को मजबूत करने में लगा दिया। और वो मजलिस के शोला बयान मुकर्रिर थे और 6-6 घंटे मुसलसल तकरीर किया करते थे और उनकी तकरीर सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। तकरीर में आज तक मजलिस में उनका कोई सानी नहीं है। वो मजलिस के मजबूत सिपाही थे। सदर मोहतरम फ़ख्र मिल्लत के शहदाई थे। फ़ख्र मिल्लत से बेहद दिली लगाव था। जून 1960 में बल्दी इलेक्शन हुए, जिसमें मजलिस ने पहली बार हिस्सा लिया। इस्माइल जबी साहब ने बल्दी हल्के दूध बोली से मजलिसी उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया और 2565 वोट हासिल किए और कांग्रेस का उम्मीदवार 1890 वोट हासिल किया। बदकिस्मती से जबी साहब के हक़ में पड़े वोटों में से 970 वोट मुस्तरद और कांग्रेस के उम्मीदवार को मुंतखब करार दिया गया। सालार मिल्लत हल्के मल्ले बली से 1585 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। 1962 असेंबली इलेक्शन मजलिस ने असम्बली इलेक्शन में पहली बार हिस्सा लिया और इस्माइल जबी साहब ने हल्के सुल्तान बाजार से मजलिसी उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया, दूसरे नंबर पर आए और हल्के खतरगटी से सालार मिल्लत पहली बार मुंतखब हुए और सालार मिल्लत ने 13,122 वोट हासिल किए।
معصومہ بیگم 7988 ہوئے تھے۔ حلقہ آصف نگر سے احمد حسین صاحب دوسرے نمبر پر آئے۔ حلقہ ہائی کورٹ سے خواجہ نظام الدین صاحب دوسرے نمبر پر آئے۔ حلقہ یاقوت پورے سے میر معبود علی صاحب نے دوسرے نمبر پر آئے۔ حلقہ ملک پیٹ سے خواجہ ابو سعید صاحب دوسرے نمبر پر آئے۔ پھر 1967 کا اسمبلی الیکشن، حلقہ آصف نگر سے اسماعیل نبی صاحب دوسرے نمبر پر آئے۔ حلقہ چار مینار سے سالار ملت منتخب ہوئے۔ حلقہ سیتارام باغ سے احمد حسین صاحب منتخب ہوئے۔ حلقہ یاقوت پورہ سے خواجہ نظام الدین صاحب منتخب ہوئے۔ اور 1972 کے اسمبلی الیکشن، حلقہ آصف نگر سے اسماعیل نبی صاحب معمولی اکثریت سے شکست ہو گئی۔ حلقہ سیتارام باغ سے شفیع الرحمان صاحب منتخب ہوئے۔ حلقہ چار مینار سے سید حسن صاحب منتخب ہوئے۔ حلقہ یاقوت پورہ سے سالار ملت منتخب ہوئے۔ پھر 1978 اسمبلی الیکشن، حلقہ آصف نگر سے اسماعیل نبی صاحب چوتھی بار معمولی اکثریت سے شکست ہو گئی۔ اسماعیل نبی صاحب کو عوامی اور سیاسی اور صحافتی زندگی عوام کے لیے کئی عظیم کارنامے انجام دیے۔ نبی صاحب کی عوامی خدمات کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ 1980 میں اسماعیل نبی صاحب کی صحت خراب ہونے لگی۔ اپنی زندگی میں ہی فخر ملت سے یہ وصیت کروا لی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی تدفین فخر ملت کے بازو ہی کی جائے، اور دارالسلام سے شام گھر پہنچے۔ 14 فروری 1980 کو رات 8 بجے اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ حقیقی مالک سے جا ملی ایک چراغ تھا جو بجھی ہے۔ نبی صاحب کی یہ مجلس سے وابستگی کی داستان ہے۔